شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص استغفر اللہ کے ساتھ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جو مانگو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثرت استغفار پائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ تو ناظرین، استغفار وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ تو جب آپ استغفار کے ساتھ قرآن کی یہ سورت پڑھیں گے، یہ سورت بھی اللہ کی بہت پیاری سورت ہے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک کو وہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو کریں، اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں گے تو یہ عمل کر کے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رزق مانگیں گے، عزت مانگیں گے، شفا مانگیں گے، کسی بیماری سے قرض سے نجات مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔